ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول کی ذمہ داری ہے کہ دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے. اور عزیزان گرامی جو دین حق غالب ہو جائے گا تو کسی حکومت کی ضرورت نہیں. حکومت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آج اس گفتگو میں حکومت اور ولایت کا فرق جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں جو میں نے سمجھا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ اس پوری کائنات پر ایک ازلی اور ابدی حکومت قائم ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گی. قدم قدم پہ قرآن کریم اس حکومت کا اعلان کرتا ہے. وہ ایسی حکومت ہے کہ جس سے نہ کوئی مجرم بچ سکتا ہے، نہ کوئی مظلوم دادے مظلومیت پانے میں محروم رہ سکتا ہے. جو انعام بھی دیتا ہے، جو سزا بھی دیتا ہے، جو شدید العقاب ہے، اس سے زیادہ پکڑ کسی کی نہیں ہے. جس کے جلال و جبروت کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ خم ہے، جب اس کی حکومت قائم ہے اس زمین پر بلکہ اس پوری کائنات پر. اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے. اور قرآن جب آپ پڑھیے اور آپ غور کیجئے تو اس میں اس کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے کہ وہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ تم آزاد نہیں پیدا ہوئے، تمہارے اوپر وہ بادشاہ کائنات حاکم ہے اور تم اس کی حکومت کی نگرانی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو. تو جب اتنی بڑی حکومت قائم ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو قائم ہوتی ہیں دنیا میں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب حکومت سماج کی تنظیم، معاشرے کی تنظیم کے لیے حکومت ضروری ہے اور حکومتی ادارے ضروری ہیں، بغیر ان کے سماج میں تنظیم قائم نہیں ہو سکتی. لیکن کیا کوئی حکومت پوری انسانی تاریخ میں آپ ایسی دکھا سکتے ہیں کہ جب اس حکومت کے زیر سایہ قتل بند ہو گیا ہو، چوری بند ہو گئی ہو، ڈاکے بند ہو گئے ہوں، بےایمانیاں بند ہو گئی ہوں، غصب بند ہو گیا ہو، ظلم بند ہو گیا ہو، کوئی مظلوم ہو نہ ظالم، نہ کوئی بڑا ہو نہ چھوٹا، تو آپ کہیں گے ایسا تو کبھی نہیں ہوا. جتنی حکومتیں بڑھتی جاتی ہیں دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ انسانی حکومتیں جتنی ہمارے سامنے آئی ہیں، سکندر اعظم سے لے لیجیے. سکندر اعظم حضرت عیسیٰ سے تقریباً 500 سال پہلے، بلکہ اس سے زیادہ
پیدا ہوا تھا، اس کا استاد تھا ارسطو، اس نے پوری دنیا کو فتح کیا، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سکندر اعظم۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو سب سے بڑا فاتح ہے، سب سے زیادہ ملکوں کا قبضہ کر رہا ہے اور اپنی مملکت کی وسعتیں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس کو انسانوں نے اعظم کا خطاب، سکندر اعظم، مغل اعظم۔ ہندوستان میں بھی مغل اعظم کس کو کہا گیا؟ اکبر کو۔ کیوں؟ پورے ہندوستان کو فتح کر لیا اور افغانستان تک، ادھر برما تک، اور بر صغیر کو پر قبضہ کر لیا اور ایک بڑی حکومت قائم کر لی، اس کو کہا گیا مغل اعظم۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں میں بھی ایک اعظم پیدا ہوا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اعظم کیوں کہے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے قادسیہ کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، وہ بھی اعظم کہے گئے۔ تو عظمت کا پیمانہ کیا ہے انسانوں کے پاس؟ جتنی بڑی حکومت ہو اتنا ہی بڑا انسان عظیم ہے۔ وہ قرآن جو پیمانہ دیتا ہے وہ دوسرا ہے۔ والذین آمنوا جاہدوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وہم الفائزون۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو عظیم انسان وہی ہے کہ جو ایمان لائے، جو ہجرت کرے، جو جہاد کرے اپنے مال سے، اپنے نفس سے۔ اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے اور وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی فائز ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو پیمانہ ہے بڑائی کا، وہ نہ ملکوں سے ہے اور نہ مال سے ہے نہ دولت سے ہے۔ انسان کے مزاج میں دنیا جو ہے وہ پیمانہ عظمت ہے۔ مال دنیا زیادہ ہو گیا ان کا بڑا آدمی ہے، پیسہ زیادہ ہو گیا ان کا بڑا آدمی ہے، زمین اس کے پاس زیادہ ہو گئی ان کا بڑا آدمی ہے۔ اور صرف بڑا آدمی ہی نہیں، کہتے ہیں صاحب یہ بہت انہوں نے کامیاب زندگی گزاری، بڑا پیسہ پیدا کیا، بہت بڑا بینک بیلنس ان کے پاس ہے، یہ بہت بڑے آدمی ہے۔ یہ کیوں بڑے آدمی ہیں؟ انہوں نے کئی ہزار ایکڑ زمین پیدا کی، یہ بہت بڑے آدمی ہے۔ انہوں نے دولت پیدا کی اور بہت بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے اقتدار پیدا کیا اور بہت بڑے آدمی ہیں۔ غور کیجئے تو ان میں کوئی کچھ نہیں پیدا کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت پیسہ پیدا کیا ہے، وہ پیدا کہاں کرتے ہیں؟ دوسروں کی جیب کا اپنے جیب میں سمیٹ لیتے ہیں اور بڑے آدمی بن گئے، اور بڑے آدمی بن گئے۔ زمین کوئی پیدا کرتا ہے، جتنی زمین روز ازل اللہ نے پیدا کی تھی وہ اتنی آدمی ہے۔ بس ادھر کی لکڑی ادھر کر کے 420 کر کے زمین پر قبضہ کر لیا، ان کا بڑے آدمی ہے۔ اللہ نے کہا نا، یہ بڑے آدمی نہیں ہے۔ تو بڑا آدمی کون ہے؟ بڑا آدمی وہی ہے جسے اللہ بڑا کہتے ہیں۔ ہم جب اپنے نبی کو مرسل اعظم کہتے ہیں تو اس لیے مرسل اعظم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی عظمت کا اعلان اللہ نے کیا ہے، انسانوں نے نہیں کیا ہے۔ میں دیجیے محمد و آل محمد، انسانوں نے نہیں کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پھر آ جائیے وہیں، جب حکومت قائم ہے اللہ کی تو اس حکومت میں بہت سی حکومتیں، اور حکومتوں کو ہم نے دیکھا ہے جتنی حکومت بنتی ہے اتنا ہی قتل ہوتا ہے۔ اور جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی ہے تو انسانی خون کے اوپر قائم ہوتی ہے، اس کی بنیاد خون انسانی پر رکھی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑتے ہیں، نہ جانے کتنی بستیاں تاراج ہوتی ہیں، تب ایک حکومت بنتی ہے، اور پھر دوسری حکومت آتی ہے، اس حکومت سے جنگ کرتی ہے اور حملہ کرتی ہے، تب بھی بے گناہوں کا خون بہتا ہے۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کسی حکومت نے اپنے ملک میں چوریاں بند کر دی ہوں، ڈاکے بند کر دیے ہوں، قتل و غارت گری بند کر دی ہو۔ آپ کہیں گے کہ سماج بغیر ادارے کے کیسے چلے گا؟ حکومتیں ادارے بناتی رہتی ہیں، ایک ادارہ، دو ادارہ، تین ادارہ، جیسے مسئلہ آیا ایک ادارہ اور بناؤ۔ مسئلہ پیدا ہوا کہ اقلیتوں کو کون دیکھے گا، ان کا اقلیتی کمیشن کا ادارہ بنا دو۔ ان کا تعلیم میں دھاندلی ہو رہی ہے،
انہوں نے کہا کہ ایک تعلیمی بورڈ بنا دو، انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں دھاندلی ہو رہی ہے، ان کے اوپر ایک نگراں کمیٹی بنا دو۔ جتنے ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنے ہی ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے اندر حکومت بنانا کیا ہے؟ اللہ کی حکومت کا اعتراف انسان کر لے، اس سے زیادہ بہتر نظم اور ضبط سماج میں پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی حکومت کا احساس انسان کو ہو جائے، حکومت الہیہ کا احساس ہو جائے، تو اس بڑی حکومت کے اندر چھوٹی چھوٹی حکومتوں کی مثال بس یہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا مکان ہے، اس میں کچھ چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے، اب ان گھونسلوں کو سمجھتی ہیں ہماری حکومت ہے، سمجھتی ہیں ہماری حکومت ہے، اور اگر کئی ہیں تو آپس میں لڑتی بھی ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، وہ کہتے ہیں میرا مکان ہے، اور مکان ہے کسی دوسرے کا، جب چاہے وہ نوچ کے انہیں پھینک دے۔ وہی حال انسانی حکومتوں کا ہے، انسانی حکومتوں کا ہے۔ آج تک کسی حکومت نے سماجی تنظیم کی ہو اور اس کی کوئی مثال دنیا میں ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ حکومتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پرانے بزرگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے حکومت کے پاس اتنے ادارے نہیں تھے۔ بر صغیر میں 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے اتنے ادارے نہیں تھے، مگر بستی کے لوگوں پر بظاہر کوئی حکومت نہیں تھی۔ تھانہ کہیں رہا ہوگا، تحصیل کہیں ہے، ضلع کہیں ہے، مگر بستی والے آپس میں مل کے ایسی زندگی بسر کرتے تھے کہ جو آج کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی رات کو آواز دیتا تھا کہ میرے گھر میں چور گھس آیا ہے، ساری بستی ڈنڈا لے کے نکل پڑتی تھی، جانے نہ پائے آ رہے ہیں، گھبرانا نہیں۔ آج حکومت کے سینکڑوں ادارے بن گئے ہیں، آج کوئی رات کو چلاتا رہے مگر دوسرا آدمی اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی مدد کے بغیر سارا کام خود کر لیتے تھے۔ کسی کی شادی ہے، سارا گاؤں کہتا تھا یہ ہماری لڑکی ہے، یہ بستی کی لڑکی ہے، آگے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جس کے پاس جو ہے لا کے پہنچا دیا، کسی نے چارپائیاں پہنچا دی، چادریں پہنچا دی، بستر پہنچا دیا، نوید کے نام پر آٹا، دال، چاول، کھانے پینے کی چیزیں سب لا کے پہنچا دی، بڑے اطمینان سے شادی ہو جاتی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ادارے قائم ہو گئے ہیں، جہاں کسی کی شادی ہوئی وہ کاغذ لیے ہوا ہے، ایک درخواست لکھ دیجئے، کہاں لکھیں گے؟ وہ فلاں ہی ادارہ ہے، وہاں دینا ہے، میری لڑکی کی شادی ہے، فلاں مولانا کے یہاں درخواست دینی ہے، میری لڑکی کی شادی ہے۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، ساری لڑکیاں بیاہ بھی دی جاتی تھیں، اور جو مرتا تھا اسے کفن دفن بھی ہو جاتا تھا، اور جو یتیم ہوتے تھے ان کی پرورش بھی ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حکومت کے بھی سماج قائم ہو سکتا ہے، بغیر حکومت کے بھی سماج قائم ہو سکتا ہے۔ آج کوئی دلیل اگر ہو حکومت کے پاس کہ کہیں کوئی حکومت قائم ہوئی ہو، ہم نے خود مسلمانوں کو دیکھا ہے، ایک سے ایک خلیفہ ہے لیکن سب ایک سے ظلم میں بڑھتے چلے گئے، یزید کے بعد مروان کے بعد ولید، اب ایک سے ایک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض تو ایسے آئے ہیں کہ بے گناہوں کا سر سامنے رکھا جاتا تھا تب وہ ناشتہ کرتے تھے، بعض ایسے ہیں کہ ایک ایک دبے کا ناشتہ کر جاتے تھے، اور جتنا زیادہ ملک فتح ہو اتنے ہی اسے اپنے کو وہ بڑا سمجھتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا بھی مزاج بدل گیا۔ ابھی نیو یارک میں 2-3 سال پہلے مضمون چھپا کسی کا کہ لوگ حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں، حضرت علی نے تو اسلامی مملکت میں 1 انچ کا اضافہ نہیں کیا، 1 انچ کا اضافہ نہیں کیا۔ کیا مطلب یہی ہے کہ ان کے سامنے جو کردار ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آج یہ ملک فتح کیا، کل وہ ملک فتح کیا، پرسوں وہ ملک فتح کیا، آج ان کو مارا، کل ان کو مارا۔ علی نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پہچانا ہی غلط، وہ مملکت سازی ان کا کام ہے، علی کو اللہ نے کردار سازی کے لیے پیدا کیا۔ علی کے بارگاہ میں کردار ڈھلتے تھے، ملک نہیں ڈھلتے تھے۔ اور اب تنظیم کیسے ہوگی؟ اب میں ایک مثال دوں، فرض کیجئے کہ ایک ایسی بستی ہے، آپ کو اطلاع ملتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ بستی، اس میں سب عادل ہیں، اس میں سب عادل ہیں،
تو آپ اپنی جگہ پر خود فیصلہ کر سکتے ہیں، عقلی فیصلہ، عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی سب کے سب عادل ہیں تو وہاں نہ چوری ہوتی ہوگی، نہ ڈاکہ ہوتا ہوگا، نہ قسم ہوتا ہوگا، نہ قتل ہوتا ہوگا، نہ کوئی کسی کو چھوٹا بناتا ہوگا، نہ کوئی بڑا بناتا ہوگا، نہ کسی پر ظلم ہوتا ہوگا، نہ ظالم ہوگا، نہ مظلوم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خود بخود اب یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر سب عادل ہیں تو سماج کو، اسلام کا کام کیا ہے؟ سماج کو عادلانہ بنانا، نہ کہ حکومت قائم کرنا۔ جب حکومت قائم ہوگی تو سارے ادارے قائم ہوں گے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے 23 سال تک جو نظام قائم کیا وہ کیا تھا؟ حکومت تھی۔ اگر حکومت تھی تو حکومت کہتے کسو ہے؟ حکومت اسے کہتے ہیں جس کے پاس سلطنت ہو، یعنی تسلط کرنے کے ذرائع اس کے پاس ہو، جس کے پاس فوج ہو، جس کے پاس سپاہی ہو، جو جس کو چاہے گھر سے پکڑوا کے بلوا لے، جسے چاہے اسے قتل کر دے، جسے چاہے اسے پھانسی دلوا دے۔ یہی تو حکومت کا کام ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو نظام قائم کیا تھا، اگر وہ حکومت تھی تو آپ بتائیے پیغمبر نے کوئی فوج بنائی، کوئی لشکر بنایا، کوئی بیت المال قائم کیا، کوئی دارالعمارہ بنایا؟ قرآن تو سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے پیغمبر تم کو حوالدار بنا کے نہیں بھیجا ہے، حوالے دار بنا کے نہیں بھیجا ہے، تم کو صرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ گویا پیغمبر اسلام یہی پیغام دیتے تھے کہ حکومت الہیہ کا اعتراف کر لو، کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا نفس، تمہارا ضمیر خود تمہارے اوپر حکومت کرے گا، اور جب ضمیر نفس انسانی پر حکومت کرتا ہے تو انسان وہی انسان ہے جو سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج بھی اس سماج میں بہت سے اچھے لوگ ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت نہ ہو تو کیا آپ چوری کرنا شروع کر دیں گے؟ اگر پولیس نہ ہو تو آپ چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے؟ وہ کہیں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس، یہ تھانہ، یہ نگراں ادارے جو ہیں وہ شریف انسان کے لیے نہیں بنتے، ان کے لیے بنتے ہیں جو سماج میں فساد پیدا کرتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، اور پھر وہی پہنچ جاتے ہیں ان اداروں میں اور اداروں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب چلانا شروع کر دیتے ہیں تو ظلم گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے، گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ بتائیے، مخلوقات الہی بہت ہیں آپ کے سامنے، کئی حکومت اور بھی دیکھی ہے۔ گروہ میں جو لوگ رہتے ہیں، ہر طرح کی مخلوقات ہیں، مثلا وہ مخلوق جو گروہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک جتھے کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی ایک نظام ہے، ان کے ہاں بھی نظام ہے، مگر وہ نظام، اس میں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی اس میں بادشاہ نہیں ہوتا، سب چین سے رہتے ہیں، نہ کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کرتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو کی زندگی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ جتھا بنا کے رہتے ہیں، مگر ان میں ایک قائد ضرور ہوتا ہے، مگر ان میں ایک قائد ضرور ہوتا ہے۔ آپ ہرنوں کو دیکھ لیجئے، ہرنوں کے جتھے میں ایک قائد ہوگا۔ آپ ٹائر جوڑ کے آتے ہیں ایک ساتھ گروہ میں، ان میں بھی ایک قائد ہوتا ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قائد بناتا کون ہے؟ یہ قائد بناتا کون ہے؟ کیا یہ جتھا بنا کے رہنے والے، گروہ بنا کے رہنے والے مخلوقات الہی جو ہیں، کیا ووٹنگ سے اپنا قائد طے کرتے ہیں؟ اپنا قائد ووٹنگ سے تو نہیں طے کرتے، پھر کیسے طے کرتے ہیں؟ وہی جو پیغمبر نے کہا تھا، جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ ہلاکت کی موت مرا۔ وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہماری نسل میں ہمارا قائد کون ہے، اور یہ وہی ہوتا ہے جو ان صلاحیتوں میں، جو اس نو کی صلاحیتیں ہیں ان میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور پہچان لیتے ہیں، اور پہچان کے ان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں تو وہ حفاظت کرتا ہے۔ اس نے کہا بس یہاں سے بھاگ لینا ہے، سب ایک ساتھ بھاگیں گے۔ اس نے کہا یہاں اپنی غذا تلاش کرنی ہے، سب غذا تلاش کرنے لگیں گے، تو وہ خطرات کو بھانپ لیتا ہے، خطرات کو بھی بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور اچھائیاں جو ہیں، یعنی جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی ان کی غذائیں جہاں ہیں، وہ بھی وہ سمجھ لیتا ہے۔ وہ آگے آگے چلتا ہے، اپنے گروہ کو لے کے وہاں پہنچا دیتا ہے، اپنے گروہ کو لے کے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہی ہمارے نبی کی صفت ہے۔ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں،
کہیں نہیں قرآن نے کہا ہے کہ میں نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ حکومت قائم کریں گے، بلکہ یہی کہا ہے کہ وہ بشارت دیں گے اور انذار کریں گے۔ بشارت کہتے ہیں اچھائیوں کی خبر دینا۔ فرض کیجئے کسی نے کہا آپ سامنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بہت خوبصورت باغ پڑے گا، بڑی ٹھنڈی ہوا اس میں چلتی ہے، اچھے اچھے پھل ہیں، آپ کو کھانے کو ملے گا، بیٹھنے کا انتظام ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بشارت ہے۔ اور کسی نے کہا اس راستے سے نہ جائیے، ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں، اگر گر گئے تو اس میں سے نکل نہیں سکتے، یہ انذار ہے، یہ انذار ہے۔ یہ کہنے والے کو نذیر کہتے ہیں اور اس خبر کے دینے والے کو بشیر کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، قائد بنایا ہے، ولی بنایا ہے۔ تو حکومت اور ولایت میں یہی فرق ہے کہ ولایت کو نہ فوج کی ضرورت ہے، نہ لشکر کی ضرورت ہے، نہ تھانے کی ضرورت ہے، نہ سپاہی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کام کیسے چلے گا؟ کام تو چل رہا تھا مدینے میں عزیزان گرامی، کام مدینے میں چل رہا تھا۔ پیغمبر اسلام گھر سے نکلتے تھے، مسجد میں آتے تھے اور کہتے تھے فلاں دشمن حملہ کرنے والا ہے، اپنے اپنے گھر سے نکل کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ نام لے کے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم کو آنا ہے، تم کو آنا ہے، تم کو آنا ہے، اس لیے کہ یہ سب کام حکومت کا ہے اور یہاں قیادت ہے، یہاں ولایت ہے۔ کہا کہ تم کو جانا ہے، تم کو جانا ہے، کون ہے جو جہاں مقابلہ کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئے؟ کچھ بیٹھے رہ گئے، جو بیٹھے رہ گئے ان کو پکڑ کے نہیں نکلوایا، پکڑ کے نہیں نکلوایا، چھوڑ دیا ان کو۔ آیت آ گئی جو بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہونے والے کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نظر میں وہ بہت چھوٹے آدمی ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت چھوٹے آدمی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ گئے خیبر میں، آپ نے جو سنا ہے کہ پہلے صاحب علم لے کے گئے، واپس چلے آئے، دوسرے صاحب گئے وہ بھی واپس چلے آئے۔ کیا پیغمبر نے دیا تھا علم؟ نہ، رکھا ہوا تھا۔ پیغمبر نے کہا کون ہے کہ جو جائے مرحب سے مقابلہ کرنے، کون ہے جو جائے انتر سے مقابلہ کرنے کے؟ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ پیغمبر خاموش ہے، پیغمبر خاموش ہے۔ یاد رکھیے نبی جو ذمہ داری جسے سپورٹ کر دیتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، کبھی اس میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ دودھ بھیج دیجیے محمد و آل محمد، علم رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب گئے اور اس کے بعد مرحب کو جو دیکھا تو واپس چلے آئے۔ دوسرے صاحب نے ہمت کی، انہوں نے کہا اب ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے علم اٹھایا، پہنچے اور دیکھا مرحب کو، ڈر گئے، وہ بھی واپس چلے آئے۔ تو واپس آنے کا، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کل اسے علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ اس کا مطلب اب نبی علم دے رہے ہیں، اب نبی علم دیں گے، اب نبی انتخاب کریں گے، اس لیے کہ یہ ولی ہے۔ پہلے سب کو اجازت دی جس کو جانا ہو جائے۔ اچھا جس جنگ میں بھی دیکھیے یہی ہے، جس کو جانا ہے جائے۔ اچھا ذرا آپ کو گدگدا دوں میں، تو گئے اور جا کے واپس چلے آئے۔ اچھا ہر جنگ میں یہی دیکھا، ہر جنگ میں یہی دیکھا، جہاں خطرہ زیادہ ہوتا تھا وہاں اٹھتے ہی نہیں تھے، جہاں خطرہ زیادہ ہوتا تھا وہاں اٹھتے ہی نہیں تھے، اور یہاں چلے گئے اور واپس چلے آئے۔ ایک کتاب میں دیکھا، ایک صاحب نے تعبیر کی اس کی اور دفاع کیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب وہ اس لیے چلے آئے کہ وہ ڈرے نہیں تھے مرحب سے، وہ تو مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، مگر وہ گھوڑا جو تھا ان کا وہ بھڑک گیا۔ اس میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سنا دوں کہ تاکہ جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کی نیند چلی جائے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، بس ذرا حالات سے مجبور۔ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ تو میں یہ بولا ان سے ہنس کر، ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر ایک بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب، روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام۔ گرامی بات تو صرف یہ ہے کہ گھوڑا سنبھلتا نہیں اور پورا نظام سنبھالنے کے لیے آ گئے، حکومت تو بنا لی، فوج تو بنا لی،
فوج بنا لی، بیت المال قائم کر لیا، دارالامارہ بنا لیا، سب کچھ ہو گیا جو حکومتوں میں ہوتا تھا، جو آس پاس کی حکومتوں میں ہو رہا تھا وہی سب کچھ ہونے لگا۔ جب سب کچھ ہونے لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت مٹ گئی۔ ولایت اپنا کام اپنی جگہ کر رہی ہے۔ ولایت کا کام کیا ہے؟ پیغام دینا، دعوت دینا، بتا دینا یہ خراب راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، مولائے متقیان آواز دے رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور آج تک تباہ ہو رہے ہیں مسلمان، آج تک تباہ ہو رہے ہیں مسلمان۔ یہ علی سے بغاوت کی سزا ہے جو ملتی جا رہی ہے، کہیں سکون ہی نہیں مل رہا ہے، کہیں اس کا اختتام ہی نہیں ہو رہا ہے، عزیزان کرام بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ جس سے گھوڑا نہ سنبھلا وہ امت کا نظام سنبھالے گا کیوں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلافت پیغمبر کی، نہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر کی خلافت ہوتی تو پیغمبر کہتے، انہیں خود اس کا احساس تھا، انہیں خود اس کا احساس تھا۔ شروع میں کہا ہم خلیفہ پیغمبر ہیں، ذرا سا آگے بڑھے کہنے لگے ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ادھر 200-300 سال پہلے ان کے ماننے والے جو نئے پیدا ہوئے وہ کہنے لگے یہ خلافت الہیہ تھی۔ تو آج تک یہی طے نہیں ہو پایا کہ وہ خلافت اللہ کی تھی یا رسول کی تھی یا مسلمانوں کی تھی۔ اللہ کی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن میں کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں کوئی آیت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی ہوتی تو رسول بتا دیتے کہ خلافت قائم کرنا ہے اللہ کی۔ اللہ نے خلافت کا جو مفہوم دیا ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ جو چیز جس کے پاس ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، خلافت ہے، اس کا مالک حقیقی خدا ہے۔ ایک بگھا کھیت ہے کسی کے پاس، وہ اس پر خلیفہ ہے اللہ کا۔ مالک تو بن ہی جاتا ہے آدمی، زبردستی مالک تو بن ہی جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے، سچا مسلمان، وہ جانتا ہے اللہ کی امانت ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف اگر ہم خرچ کریں گے، اس کی مرضی کے خلاف اگر ہم اسے صرف کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اور سزا ملے گی۔ اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ اس کی حکومت معطل نہیں ہوتی کبھی، اور وہ ایسی حکومت ہے، ایک دنیا میں انسانوں کی قائم کی ہوئی حکومتوں سے ایک حکومت میں چوری کر کے بھاگ کے دوسری حکومت میں آدمی جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکومت سے نکل کے کہاں جائے گا؟ لا يمكن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ اس کی حکومت سے جائے گا کہاں؟ اسی کی حکومت میں آئے گا، اس کی حکومت سے نکلے گا بھی تو اسی کی حکومت میں آئے گا۔ ہر جگہ اس کی حکومت ہے، جب اس کی ہر جگہ حکومت ہے تو ایک مسلمان اسے احساس ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آدم کو خلیفہ بنایا، جب فرشتوں نے پوچھا کہ کس کو بنا رہا ہے تو اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تم لوگ سجدہ کرو، اپنی روح پھونک دی۔ تو خلیفہ بنایا کس کو؟ انسانیت کو خلیفہ بنایا، کسی ایک انسان کو نہیں، ہر انسان کو۔ جو انسانیت جہاں بھی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، جو چیز اسے ملی۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے خلیفہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ عاد و سمود جن پہ عذاب نازل ہوا انہیں بھی قرآن نے خلیفہ کہا ہے۔ البتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جب لوگ زیادہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان سے چھین لیتا ہے، چھین کے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، مگر ساری انسانیت جو ہے خلیفہ ہے۔ خلافت کوئی نظام ہے ہی نہیں، خلافت تو انسانیت کی ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے ولایت قائم کی، اب آپ کہیں گے صاحب ولایت کسے کہتے ہیں؟ کیا بیٹا آگے غور دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر پرویز حسن بل سید علی انصر رات کو بخش دیجیے، ان کے روح کو اصال کر دیجیے، اس لیے کہ بعد میں بھولنے کا خطرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اب آپ کہیں گے ولایت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کا مطلب ہے قیادت، اسوہ بن کے سامنے رہنا، آئیڈیل بن کے سامنے رہنا، ماڈل بن کے سامنے رہنا۔ پیغمبر اسلام نے جو نظام قائم کیا تھا، سماجی نظام،
ایک عادلانہ سماج قائم کیا تھا، جس میں نہ کسی فوج کا دخل تھا، نہ کسی سپاہی کا دخل تھا، نہ کسی ڈنڈے کا دخل تھا، نہ کسی تلوار کا دخل تھا۔ پیغمبر اسلام کا اخلاق تھا، ان کی تعلیمات تھیں، ان کی ہدایات تھیں، انسانوں کی سمجھ میں آنے لگا اور انہوں نے ایک سماج بنا لیا۔ اچھے افراد، عادل افراد اتنے زیادہ ہو گئے، جو شریر تھے وہ پیچھے رہ گئے، وہ دب گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے پیغمبر اسلام کی زندگی میں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم 10 ہو تو 200 پر بھاری رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 اگر صاحب ایمان ہیں تو ایک ہی بات کہیں گے، اس لیے کہ ایمان 10 نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کہیں گے۔ اور وہ باقی 200 جو ہیں وہ سب باطل پرست ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ باطل کی ہزاروں شکلیں ہیں مگر حق تو ایک ہی ہوتا ہے، حق تو ایک ہی ہوتا ہے، تو ان میں کبھی اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ بھاری ہوں گے، اس پر حاوی ہوں گے۔ تو وہ سماج کے عادل افراد جو تھے وہ ان افراد پہ حاوی ہو گئے جن کے اندر فساد موجود تھا، وہ فساد کسی وقت کر سکتے تھے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ اب دیکھیے ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ علی پیغمبر اسلام کے سامنے خاموش رہتے تھے، امام حسن مولا کائنات کے سامنے خاموش رہتے تھے، امام حسین حسن مجتبیٰ کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی تھی، یہ پیچھے چل رہے تھے، وہ آگے چل رہے تھے، خود کو اس طرح سے خدمت کرتے تھے، اس طرح پیچھے رہتے تھے جس طرح غلام آقا کے پیچھے رہتا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ امام اور ماموم میں جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے امام کی بات نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے آقا اور مولا کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف مولا کا مطلب صرف مدد کے لیے پکارنا نہیں ہے، مولا کا اتباع بھی ضروری ہے، مولا کا اتباع بھی ضروری ہے۔ مولا مولا کہنے والے تو نہ جانے کتنے ہیں، لیکن علی کا اتباع کرنے والے کل بھی کم تھے، آج بھی کم ہے۔ ان کا اتباع کرنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے کل بھی کم تھے، آج بھی کم ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا مرحلہ آ جائے تو کتنے کم ہوں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کتنے کم ہوں گے، کتنے ہوں گے، کتنی تعداد میں ہوں گے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مگر جتنا نظر آتے ہیں اتنا تو نہیں ہوں گے، اتنا نہیں ہوں گے۔ ایک ذاکر صاحب کراچی میں تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا یہ سارا مجمع جو ہے اس وقت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج صاحبان ایمان زیادہ ہیں، صاحبان اسلام زیادہ ہیں، اور صاحبان معرفت زیادہ ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے کم تھے، آج سے 1400 سال پہلے کم تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر امام حسین یزید میں الیکشن ہو جاتا تو امام حسین کی ضمانت ضبط ہو جاتی، ان کے الفاظ ہیں۔ امام حسین کی سارا ووٹ تو جو تھا وہ یزید کا تھا، سارا ووٹ یزید کا تھا۔ سب لوگ نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کا اچھا آج اب آپ بتائیے اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں یزید کے ووٹر کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور ان کا امام حسین کے ووٹر کتنے ہیں؟ سارے لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ سارے لوگوں نے جب دونوں ہاتھ اٹھا دیے تو انہوں نے کہا دیکھا نا، آج اگر الیکشن ہو جائے تو یزید کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ آج حسینی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، وہ ذرا تڑپ کے کھڑے ہوئے، واہ واہ کی۔ میں نے کہا ذرا رک جائیے، کہنے لگا ایسا نقطہ صاحب میں نے آج تک سنے نہیں، بالکل صحیح دلیل دی ہے، بالکل صحیح دلیل دی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو سمجھ لیجیے کہ یزید جو ہے خالی ووٹ لے کے مانگنے کے لیے نہیں آئے گا، ایک ہاتھ میں تھیلی ہوگی، ایک ہاتھ میں تلوار، اور یہ جتنے ہیں اس زمانے میں جب عبداللہ ایک صاحب کے لڑکے تھے عبد الرحمن، تو مروان گیا ان سے یزید کی بیعت لینے کے لیے، تو بیعت کر لی انہوں نے۔ جب وہ آیا مروان تو حاکم شام نے پوچھا کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ کہنے لگے 10,000 درہم۔ تو کہا بہت سستے میں مل گیا، یہ ووٹ جو ہے بہت سستے میں مل گیا۔ تو ہم نے کہا کہ یزید جو آئے گا وہ تھیلی کے بغیر تو آئے گا نہیں، اور تلوار کے بغیر آئے گا نہیں۔ یہ جتنے ہیں تلوار دیکھ کے بھاگ لیں گے اور تھیلی دیکھ کے ٹوٹ پڑیں گے، اور
وہی صورت حال ہوگی جو آج سے 1400 سال پہلے ہوئی تھی. معاف کیجیے گا, اللہ بچائے ہمیں اور ہمیں اتنا شعور دے دے. معاف کیجیے گا, کبھی کبھی مغالطے ہوتے ہیں. میں نے ایک جگہ حیدرآباد میں اپنی چھوٹی سی نظم پڑھی جب انقلاب ایران کامیاب ہوا تھا, تو وہ نظم تھی کہ ایک دانشمند نے واقعاً ایک صاحب نے کہا تھا کہ ایران 100 سال پیچھے ہو گیا. آقا خمینی آئے, امام خمینی آئے اور ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا. تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی تھی, ایک دانشمند نے ایک روز یہ مجھ سے کہا کہ خمینی کے ہو تم سب اس قدر مدحت سرا, آ کے پیرس سے خمینی نے ہٹا کر شاہ کو ملت ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا. میں یہ بولا ان سے ہنس کر, ٹھیک کہتے ہیں حضور, ہے کھٹکتا آپ کو بس 100 برس کا فاصلہ, ہے نوائے امن عالم کا جرس پیچھے, ابھی جائے گا ایران 1400 برس پیچھے, جائے گا ایران 1400 برس پیچھے. میں نے پڑھا کہاں, حیدرآباد میں. ایک دانشمند تھے وہاں موجود, پروفیسر, نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ آ گئے اسٹیج پر, انہوں نے کہا تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ یزید اور شمر کے عہد میں تاریخ چلی جائے؟ ہم نے کہا نہ, میں چاہتا ہوں حبیب ابن مظاہر مثل ابن اوسجا سعید اور زہیر کے عہد میں تاریخ چلی جائے. کہہ دیجیے محمد ولی کے بغیر کام نہیں چل سکتا, ولی کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ولی کی ضرورت ہے. ولی کہتے کس کو ہے وہ بھی سن لیجئے. پیغمبر اسلام ولایت کی ذمہ داری ادا کرتے تھے, ولایت کی ذمہ داری ادا کرتے تھے. بس بتا دیتے تھے یہ حق ہے یہ باطل ہے, جس کو جانا ہے جہاد میں جائے, جس کو آنا ہے نماز میں آئے. نہ کہیں ڈنڈا تھا نہ کہیں پولیس, نہ کہیں ڈنڈا تھا نہ پولیس. اور 2 طرح کے احکام مسلمانوں پر عائد کر دیے تھے, ایک انفرادی احکام تھے اور ایک اجتماعی احکام تھے. اجتماعی احکام کو ہمارے فقہا کی اصطلاح میں واجب کفائی کہا جاتا ہے, اور انفرادی ذمہ داریوں کو جو شریعت نے عائد کی ہے اسے واجب عینی کہا جاتا ہے. واجب عینی جیسے نماز پڑھنا واجب عینی ہے, روزہ رکھنا واجب عینی ہے, اور کسی مسلمان کو دفن کرنا, اسے کفن دینا, اسے غسل دینا, یہ واجب کفائی ہے. ایک آدمی اگر یہ کر دے تو دوسرے سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پر جہاد بھی ایک واجب کفائی تھا, واجب کفائی تھا. ایسے مسلمان تو جو نکل پڑتے تھے, مثلا مولانا متقیان نکل پڑتے تھے, سارے لوگ پیچھے رہتے تھے, سارے لوگ پیچھے رہتے تھے, تو واجب کفائی تھا. یہ نہیں کہتے کہ وہ ذمہ دار تھے جو نہیں گئے اور وہ مجرم ہو گئے, نہ. پیغمبر اسلام نے عام اجازت دے دی تھی, چوری کرے اس کی انگلیاں کاٹ دو. اگر کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے, یہ کس کو حکم دیتے تھے؟ سارے مسلمانوں کو حکم دیتے تھے. تو فوج وغیرہ جس کام کے لیے رکھی جاتی ہے وہ ذمہ داری ولایت جو قائم کی تھی پیغمبر میں, اس میں تمام مسلمانوں کی تھی, تمام مسلمانوں کی تھی. چنانچہ ایک واقعہ ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ایک آدمی کے کھجور کا درخت تھا, اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اصحاب میں بھی طرح طرح کے لوگ تھے. ایک کھجور کا درخت تھا, وہ جب ہوتا تھا وہ اس کے گھر میں گھس جاتا تھا اپنی کھجور توڑنے کے لیے, اور بے پردگی الگ ہوتی تھی, اذیت میں مبتلا تھے. وہ مرد مومن نبی کے صحابی جب ہوا یہ چلے جاتے تھے اور جھگڑا الگ کرتے تھے کہ تمہارے لڑکوں نے میری کھجور گری درخت سے اسے کھا لیا ہے. اب اتفاق ایسا ہے کہ اس کے سائن میں ان کا درخت تھا, ہو سکتا ہے گھر بیچا ہو اور درخت بچا لیا ہو, کہا ہو کہ ہم درخت آپ کے ہاتھ نہیں بیچیں گے. تو ٹھیک ہے, ایک معاہدہ ہے, معاہدہ. تو درخت اس کا تھا, گھر اس بیچارے کا تھا. یہ روز پریشان کرتے تھے اس کو, جب ہوتا تھا وہ گھس جاتے تھے. پیغمبر اسلام نے بلایا, کہا, اس نے جا کے شکایت کی کہ حضور آپ میری مدد کیجئے, وہ صاحب ان کا درخت ہے, وہ ہمیشہ مجھے پریشان کرتے ہیں, اگر درخت بیچ دیں تو میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر اسلام نے بلایا. اب دیکھیے ولایت کیسے کی جاتی ہے. پیغمبر اسلام نے بلایا, کہا بھائی درخت بیچ دو تم. کہا تھا میں بیچنے کے لیے تیار نہیں, میرا درخت ہے, میرا درخت ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا اس کے بدلے میں مجھ سے ایک درخت لے لو. کہا میں اس پر بھی راضی نہیں. کہا اچھا 10 درخت لے لو مجھ سے. کہا اس پر بھی راضی نہیں. ایک دوسرے صحابی تھے, انہوں نے کہا میں اپنا پورا باغ دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا میں اس پر بھی راضی نہیں.
میں اس پر بھی راضی نہیں. اب دیکھا آپ نے اصحاب میں دونوں طرح کے لوگ تھے. نبی کی آواز میں پورا باغ دینے کے لیے تیار, اور نبی کی بات پر ایک کھجور کا درخت دینے کے لیے تیار نہیں. ان کا میں اس پر نہیں تیار ہوں. نبی نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں اس ایک درخت کے بدلے تجھے 70 باغات ملیں گے. انہوں نے کہا میں اس پر بھی راضی نہیں. جب اس پر بھی راضی نہیں تو نبی نے کسی ایک آدمی سے نہیں کہا, سارے مسلمانوں سے کہا کون ہے کہ جو جائے ان کا درخت کاٹ کے ان کے دروازے پر رکھ کے چلا آئے. اب مسلمان چلے گئے اور درخت کو کاٹا اور ان کے گھر میں پھینک آئے, ان کے دروازے پر پھینک آئے. یہ ولایت کا حکم ہے عزیزان گرامی. یہ نہ اجتہاد ہے اور نہ قانون ہے, یہ ولایت ہے. اور ولایت کی ضرورت اسی لیے ہے, جس طرح بغیر مرکز کے دائرہ نہیں بن سکتا اسی طرح بغیر ولی کے جماعت نہیں قائم ہو سکتی. انسانوں کی بھیڑ کو امت نہیں کہتے, انسانوں کی منتشر جماعت کو جماعت نہیں کہتے. جماعت اسی وقت بنتی ہے جب اس کا ایک مرکز ہو, جب اس کا ایک مرکز ہو. تو عزیزان گرامی اللہ نے مرکز بنایا ہے, اگر نہ ہوتا تو اب پیغمبر اسلام نے جو سماج قائم کیا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا. دین ہم تک پہنچ گیا, سماج پر جن لوگوں نے قبضہ کیا وہ دین نہیں بچا سکتے. جنہوں نے سماج نہیں بچایا وہ دین کیا بچائیں گے. تو اسلامی سماج ہم تک نہیں پہنچا لیکن اللہ کا دین ہم تک پہنچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ دین بچایا کس نے؟ دین اسی نے بچایا جس کے سپرد اللہ نے کیا تھا, جس کے سپرد اللہ نے کیا تھا. کس کے سپرد کیا تھا وہ بھی ذرا سستے ہلکے پھلکے لفظوں میں بتا دوں کہ مثال سے سمجھا دوں. مثلا آپ کے پاس 50,000 ڈالر ہے, آپ نے کہا میں اسے امریکہ میں بھیجنا چاہتا ہوں, نیو جرسی. ایک صاحب ہے ان کو دینا ہے. میں نے کہا مجھے دے دیجئے. تو آپ فوراً کہیں گے کہ آپ تو بڑے دبلے پتلے ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے ہیں, اتنا بڑا مال ہے, اگر کوئی مضبوط آدمی آ گیا آپ سے چھین لیا تو میں کیا کروں گا. میں نے کہا اچھا وہ فلاں صاحب ہے, بہت تندرست ہے, بہت موٹے تازے ہیں, ان کو دے دیجئے. تو آپ کہیں گے کہ ہاں ان کو دے تو سکتا تھا مگر وہ جسم کے تو مضبوط ہیں مگر دل کے کمزور ہیں, ذرا بزدل ہیں, ڈر جاتے ہیں. مثلاً سانپ دیکھ کے رونے لگتے ہیں, مثلاً کسی بڑے سپاہی کو دیکھ کے فرار اختیار کرتے ہیں. میں ان کو نہیں دوں گا. مجھے تو ایسا آدمی چاہیے کہ جو جسم کا بھی مضبوط ہو اور دل کا بھی مضبوط ہو. میں نے کہا اچھا فلاں آدمی دیکھ لیجئے, وہ دل کے بھی مضبوط ہے, ان کو آج تک نہیں سنا گیا کہ کہیں ڈر گئے ہوں, اور جسم کے بھی مضبوط ہے, انہیں دے دیجئے, وہ آپ کا مال پہنچا دیں گے, آپ کی امانت پہنچا دیں گے. تو وہ یہی کہیں گے نہ صاحب ان کو بھی نہیں دوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ دل کے تو مضبوط ہے اور جسم کے بھی مضبوط ہے, نفس کے کمزور ہیں. اگر انہی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی, اگر انہی کے دل میں ہرس پیدا ہو گئی اور میرا مال لے کے گول ہو گئے تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ میں انہیں بھی نہیں دوں گا. میں نے کہا اچھا فلاں صاحب کو دے دیجیے. کہنے لگے صاحب وہ دل کے بھی مضبوط ہیں اور نفس کے بھی مضبوط ہیں اور جسم کے بھی مضبوط ہیں مگر علم میں ذرا کمزور ہیں, علم میں ذرا کمزور ہے. اگر نیم پلیٹ پڑھنے میں غلطی کی اور جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کو دینے کے بجائے کسی دوسرے کو دے دیا تو میرا مال چلا جائے گا. تو عزیزان گرامی ہم اور آپ چھوٹی سی رقم, چھوٹی سی امانت کسی بزدل کے حوالے نہیں کریں گے, کسی لالچی کے حوالے نہیں کریں گے, کسی کمزور کے حوالے نہیں کریں گے, کسی جاہل کے حوالے نہیں کریں گے. تو 1,24,000 انبیاء کی امانت اسلام اللہ اور اللہ آدمی کے سپرد کر سکتا ہے جو مال غنیمت دیکھ کے ٹوٹ پڑتا ہو, جو بڑی فوج دیکھ کے بھاگ آتا ہو, جو خوفزدہ ہو جاتا ہو, یا ایسے کے سپرد کرے گا جو کہتا ہو کہ تمہاری حکومت جو ہے وہ میری ٹوٹی ہوئی نالین سے بھی زیادہ کم قیمت ہے, جو اتنا بہادر ہو کہ 20 لشکر کے کھڑا ہو کے کہتا ہو علی کی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے گا یا موت اس پر آ پڑے گا. تو عزیزان گرامی اللہ نے اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا. تو پیغمبر نے یہ ولایت کی ذمہ داری ہے جو ادا کی ہے. وہ ولی جو ہے وہ کسی ڈنڈے سے کسی تلوار سے کام نہیں لے گا. آپ ہم انتظار کر رہے ہیں اس ولی آخر کا, اس ولی معصوم کا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو بہت بڑا لشکر لے کے آئیں گے اور قتل عام شروع کر دیں گے. عزیزان گرامی قتل عام سے کر کے اگر سماج قائم ہوتا اور کرنا ہوتا تو پیغمبر اسلام کیے ہوتے. علی مرتضیٰ کی تلوار کو کس نے روک لیا تھا؟ وہ یہ کرتے نہ. یہاں تو انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. مسلمان بننا ہے تو اپنے ضمیر کے ساتھ مسلمان بنو, اپنی فکر کے ساتھ مسلمان بنو.
خود مسلمان بنو، اور مسلمان بننے کے لیے اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، اور ولایت کا سلسلہ جاری ہے، ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد زین العابدین علیہ السلام۔ آپ نے ولایت کی ذمہ داری ہمارے چوتھے امام نے کب ادا کی؟ جب کوئی نہیں ادا کر سکتا، گھر لٹ چکا ہے، خیمے جل چکے ہیں، تمام اعزاء شہید کیے جا چکے ہیں، اعزاء شہید کیے جا چکے ہیں، ماں بہنیں قیدی بنائی جا چکی ہیں، وہ سیدانیاں جن کا سر اس سے پہلے کبھی کھلا نہیں تھا، چاند سورج نے کھلے ہوئے سر کو نہیں دیکھا تھا، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، اور اس وقت سید سجاد کو ولایت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جب تک امام حسین زندہ تھے کربلا میں یوم عاشور، تو سید سجاد غش میں پڑے تھے۔ البتہ جب امام حسین میدان کربلا میں آخری بار آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، تو استغاثے کی آواز بیمار کے کانوں سے ٹکرائی، سید سجاد گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ زینب دوڑ کے آئی، آواز دی، پھوپھی اماں یہ بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیا کوئی بابا کی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ زینب نے کہا ہاں بیٹا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سید سجاد نے تڑپ کے کہا حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ وہ تو بچپن کے ساتھی تھے میرے بابا کے۔ کہا وہ شہید کر دیے گئے۔ کہا مسلم ابن اوسجا، کہا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ کہا سعید، کہا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ میں تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میرا بھیا 18 سال کا علی اکبر، کہا بیٹا سینے پر برچھی کھا چکے، جلتی ہوئی زمین پر لاش پڑی ہے۔ کہا چچا عباس، کہا شانے قطع کر دیے گئے، شانے قطع کر دیے گئے۔ بیٹا حق یہ ہے کہ علی اصغر بھی شہید کیا جا چکا ہے، اب مردوں میں تمہارے علاوہ اور چند بچوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بیمار کھڑا ہو گیا، ایک نیزہ اٹھایا، خیمے کا پردہ ہٹایا، نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ حسین جلتی ہوئی زمین پر بیٹھے ہیں، آگے کربلا اکٹھا کر رہے ہیں سجدہ آخر کے لیے۔ حسین کی نگاہیں اٹھی، بیمار بیٹے کو دیکھا دروازے پر کھڑا ہوا ہے، تڑپ کے آواز دی زینب سید سجاد کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شمع امامت گل ہو جائے، شمع امامت گل ہو جائے گی تو دنیا باقی نہ رہے گی۔ تاریخ کہتی ہے زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اللہ اللہ کتنے نحیف ہو گئے تھے سید سجاد کہ زینب نے اپنی گود میں سید سجاد کو اٹھا کے بستر پر لٹا دیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب زلزلے آنے لگے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، ایک منادی نے آواز دی قد قتل الحسین بکربلا، پھر سید سجاد کی آنکھ کھل گئی، پھر اٹھے اور تڑپ کے کہا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دو۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اب جو دیکھا تو نوکے نیزہ پر باپ کا سر بلند ہے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس سوگواران مظلوم اب سید سجاد ہیں اور امامت اور ولایت کی ذمہ داریاں ہیں۔ کس طرح آگے سید سجاد اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے ہیں اور ان کے آگے نوکے نیزہ پر شہیدوں کے سر ہیں۔ آپ سید سجاد کے صبر کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، صبر کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ رہا ہے، اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ روز یہ ہوتا ہے جب شام ہوتی ہے تو نیزے سے سر اتارا جاتا ہے، ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے، سر اتار کے صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے پھر سر حسین نکالا جاتا ہے صندوق سے، اور پھر اس میں نیزے کی یعنی چھپی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میرا بیمار امام روز صبح کو ایک کربلا سے گزرتا تھا، روز صبح کو یہ دیکھتا تھا کہ بابا کا سر اور اس کے ساتھ علی اصغر کا سر، علی اکبر کا سر، عباس کا سر کس طرح دو کے نیزہ میں چبھویا جاتا ہے۔ ہاں، عباس کا سر کوفے میں جب یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں، مگر ایک سر ایک گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اور جب گھوڑا چلتا ہے تو وہ سر زخمی ہوتا رہتا ہے۔ وہ تڑپ کے آگے گیا،
घोड़े वाले से पूछा, भाई सारे सर के नेज़ा पर बुलंद है, ये एक सर घोड़े की गर्दन में क्यों लटकाया गया है? कहा तुम्हें मालूम है ये किसका सर है? कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा ये हुसैन के भाई अबुल फजल अब्बास का सर है। जब नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाता है, एक मर्तबा निगाहें ज़ैनब के खुले सर को बढ़ती है, खुद को जमीन पर गिरा देता है। इसलिए इसे ऊंट की, इसे घोड़े की गर्दन में लटकाया गया है। बच्चों वाराने मजलूम, मैंने अपनी मजलिस तमाम की, एक फिक्रा और एक रवायत और आप देखेंगे हुसैन की करबला 10 दिन के लिए थी, लेकिन सैयद सज्जाद की करबला चली जा रही है शाम, हर जगह का करबला। तो इमाम ने फरमाया कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्ज़िन करबला, यानी सब इम्तिहान गाह है। लेकिन सैयद सज्जाद जिस इम्तिहान से गुजर रहे थे कोई उसका अंदाजा नहीं कर सकता, सैयद सज्जाद चले जा रहे हैं उठ के बिहार थामे हुए। एक नबी का एक बूढ़ा सहाबी एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, रास्ते की मस्जिद थी। उसने सुना था कि कुछ इस्लाम के दुश्मनों ने हाकिम वक्त पर हमला किया था, तख्ते हुकूमत पर हमला किया था शाम में, और शाम की हुकूमत पर, और मर्द सारे कत्ल किए गए हैं, औरतें कलीद बना के लाई जा रही हैं। नबी का कौल याद आया, पैगंबर ने फरमाया कि देखो सरबराहना औरतों का तमाशा कभी न देखना, ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी के सहाबी को पैगंबर की हिदायत याद थी, उसने सोचा कि जल्दी से मस्जिद से निकल के अपने घर चले जाएं, वरना यह काफिला सामने आएगा, निगाहें बिला इरादा भी उन खुले हुए सरों पर पड़ सकती हैं। सर झुकाए हुए मस्जिद से निकला और चाहता था कि अपने घर चला जाए। सैयद सज्जाद की निगाह पड़ गई, एक मर्तबा तड़प के आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अखी। मैं इतना सुनना था कि नबी का सहाबी तड़प गया, अरे हमें तो बताया गया था तुम मुसलमान नहीं हो बल्कि इस्लाम के दुश्मन हो, तुमने तो मुसलमानों जैसा सलाम किया। बस ये कह के सैयद सज्जाद के करीब आया, कहा जल्दी बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं। सैयद सज्जाद खामोश हैं, बता नहीं रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मर्तबा नबी के सहाबी ने कहा जरा ठहर के मुझे बता दीजिए, रुक के बता दीजिए और मैं उसके बाद चला जाऊंगा, मगर सैयद सज्जाद रुक नहीं रहे हैं। फिर बूढ़े सहाबी ने कहा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जरा सा ठहर नहीं जाते। सैयद सज्जाद ने अपनी उंगलियों से अपने पाँव की तरफ इशारा किया। अब नबी के सहाबी ने जो देखा तो क्या देखा, एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा है, एक सिरा सैयद सज्जाद के पाँव में बंधा है, दूसरा सिरा नाके के पाँव में बंधा है। जब सैयद सज्जाद रुकने की कोशिश करते थे, नाके पाए बीमार को जख्मी कर देते थे। अल्लाह अल्लाह, नबी के सहाबी ने यह मंजर देखा, तड़प की आवाज दी, चलते रहिए, रुकने की ना कोशिश कीजिएगा। इतना बता दीजिए आपका ताल्लुक, आपका वतन कहाँ है? सैयद सज्जाद ने अपने गले पर हाथ रखा, इशारा था, गले की बंदिश इतनी सख्त है कि आवाज नहीं निकल रही है। दूसरे हाथ से नाक़े ज़ैनब की तरफ इशारा किया। नबी का सहाबी नाक़े ज़ैनब के पास आ गया, सर झुका लिया, आवाज दी, बीबी आप बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाली हैं, यह काफिला कहाँ का है? ज़ैनब ने कहा भाई क्या पूछते हो, हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुना, नबी का सहाबी तड़प गया, अरे ये तो मेरे नबी का वतन, मेरे रसूल का वतन, जल्दी बताइए मदीने के किस महल्ले से ताल्लुक है? सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा भाई हम महल्ले बनी हाशिम के रहने वाले हैं। अब नबी के सहाबी ने मातम करना शुरू किया, कहा जल्दी से खानवादे का नाम बता दीजिए, लिल्लाह बता दीजिए। ज़ैनब ने अबुल फजल अब्बास के कटे हुए सर की तरफ देखा, ए मेरे गैरतदार भैया अब्बास,
کیا بتا دوں میں علی کی بیٹی زینب فاطمہ کی جگر بند زینب ہوں. علی و فاطمہ کا نام سنا نبی کے صحابی نے سر پیٹنا شروع کیا, ماتم کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, تڑپ کے آواز دی, اے اللہ کے حبیب میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے آپ کی گود کے پالے بے مخنو چادر, گلے بنے ہوئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدی و مولائی, پالنے والے ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے, پالنے والے ہمارے آنکھوں کو رومال مرضی جناب سیدہ میں جگائے جائے. پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما. پالنے والے جو مقبول ہیں ان کا قرض ادا. پالنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پالنے والے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما. پالنے والے جن لوگوں نے اس دیار غیر میں ذکر اہل بیت کا پرچم بلند کیا ہے ان کے مفادات کی نگرانی فرما, ان کے مستقبل کو روشن بنا دے. پالنے والے یہاں جو بچے پر پرورش پا رہے ہیں فرش حسین کا واسطہ, ذکر حسین کا واسطہ, ان کی کردار کی حفاظت کر اور انہیں سچا عزادار بنا دے. پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بزرگوں کو ایسا کردار اور ایسا علم عطا کر دے کہ وہ دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن جائے. پالنے والے ہمارے گھروں کو, ہمارے دلوں کو, ہمارے اعضاء خانوں کو اپنے ذکر اور اہل بیت کی یاد سے آباد رکھ. پرچم اسلام کو سربلند کر, پرچم کفر کو سرنگو کر, حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما. آپ حضرات سے آخر میں پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. شہنشاہ حسین مرزا, شفیق فاطمہ, عباس حسین مرزا اور دیگر تمام مرحوموں مرحومات کی روح کے لیے پاک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.